السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ زمین پر ناجائز قبضہ کسی مسلمان آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کا مال، جائیداد، زمین وغیرہ غصب کرے۔ اللہ تعالی نے مسلمان کا خون، مال اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے یہ تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے جو تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر میں واقع ہوا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ساری گفتگو سے مراد مالوں، جانوں اور عزتوں کی حرمت کی شدت کے ساتھ تاکید ہے اور ان کی پامالی سے ڈرانا ہے۔ مسلمان کے مال کی حرمت کو مزید واضح کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز اپنے بھائی کا سامان نہ لے، نہ ہنسی و مذاق کرتے ہوئے اور نہ ہی سنجیدگی کے ساتھ، اور جس نے اپنے بھائی کو لاٹھی پکڑ لی اسے چاہیے کہ وہ واپس کر دے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی اس کی رضامندی کے بغیر لے۔ اللہ تعالی نے مسلمان کا مال مسلمان پر حرام کرنے میں جو شدت اختیار کی ہے، اس وجہ سے آپ نے یہ فرمایا۔ اس مفہوم کی کئی ایک روایات صحیحہ اور بھی موجود ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی شدت اور سختی کے ساتھ مسلمان کے مال کو مسلمان پر حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ ایک لکڑی بھی مسلمان کی اجازت کے بغیر لینے سے منع کر دیا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کے پاس دو آدمی زمین کے جھگڑے میں آئے۔ ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ زمانہ جاہلیت میں کر لیا تھا۔ یہ امرا القیس بن عابس الکندی تھے اور ان کا مد مقابل ربیعہ بن عبدان تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گواہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میرے گواہ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اس کی قسم ہوگی۔ امرا القیس نے کہا، پھر تو قسم کھا کر زمین لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا، تیرے لیے اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب وہ قسم کھانے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظلم سے زمین چھین لے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے زمین میں سے کچھ بھی ظلم کیا اللہ تعالی اسے 7 زمینوں کا طوق پہنا دے گا۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان جھگڑا تھا۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو سلمہ، زمین کے جھگڑوں سے اجتناب کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت برابر زمین میں سے ظلم کیا تو زمین کا وہ حصہ 7 زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے زمین میں سے کچھ بھی ناحق دیا تو اسے قیامت والے دن اس کے بدلے 7 زمینوں تک دھنسا
دیا جائے گا۔ یہ علی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس بھی شخص نے زمین میں سے ایک بالشت برابر ظلم کیا، اللہ تعالی اسے 7 زمینوں تک دنسا دے گا، پھر قیامت والے دن وہ اسے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک توق پناہی رکھے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے ہاں قیامت والے دن سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہوگی جس سے آدمی چوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں سے توق پہنائے گا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کتاب المظالم کی مذکورہ حدیث کی شرح میں رقم تراز ہے، اور حدیث میں ظلم اور غصب کی حرمت اور اس کی سزا کی سختی بیان ہوئی ہے، اور زمین کے غصب کا ممکن ہونا اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ بات امام قرطبی نے کہی ہے۔ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصب کرنے والا گناہ گار ہے، اور وہ چیز جو اس نے غصب کی ہے اسے واپس کرنا اس پر واجب ہے۔ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، غاصب اس لیے گناہ گار ہے کہ اس نے اپنے غیر کا مال باطل طریقے سے کھایا ہے یا اس پر زیادتی کرتے ہوئے غالب ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس کے بعد نواب صدیق حسن صاحب نے کئی حدیث اس بارے ذکر کی جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اس میں کاشت کاری کر لے یا مکان تعمیر کر لے تو اسے صرف اس کے اخراجات ملیں گے، اور کھیتی سے جو کچھ حاصل ہوا وہ زمین کے مالک کا ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے دوسرے لوگوں کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر زراعت کی تو اسے اس زراعت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اسے صرف وہ اخراجات ملیں گے جو اس نے خرچ کیے۔ بعض محدثین نے اس روایت میں کلام کیا ہے، لیکن اس روایت کا کوئی ایک قوی شاہد موجود ہے جو ابو داؤد کتاب وغیرہ میں صحیح موجود ہے۔ امام ابن ابی حاتم رازی نے علل الحدیث میں اسے ذکر کر کے کہا ہے کہ میرے باپ ابو حاتم رازی نے فرمایا، یہ حدیث شریف عذابی اسحاق یا حدیث کو تقویت دیتی ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے ارواء الخلیل اور صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ مولانا صفی رحمان مبارک پوری حفظ اللہ فرماتے ہیں، کھیتی باڑی سے جو کچھ حاصل ہو وہ زمین کے مالک کا ہوگا، بیج بونے والے کے بجز اس بیج کے کچھ نہیں جو اس نے زمین میں بویا یا جو زمین میں صرف ہوئے اسے وہی ملیں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور مدینہ کے اکثر علماء کا یہی مسلک ہے اور یہی راجح مذہب ہے، مگر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ کھیتی تو غاصب کی ہے اور اس پر زمین کا کرایہ، مگر قول پر کوئی دلیل ایسی نہیں جو اس حدیث کے مقابلے میں پیش ہو سکے۔ مذکورہ بالا دلائل صحیحہ سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی زمین اس کے مال و متاع پر ناجائز تصرف و قبضہ کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی زیر پر قبضہ کر کے کاشتکاری کرے یا مکان تعمیر کر لے تو اس سے زمین واپس لی جائے گی، اسے صرف اس کے اخراجات مل سکتے ہیں۔ یہ موقف دلائل کے لحاظ سے قوی اور واضح معلوم ہوتا ہے۔ فقہ حنفی کا موقف یہ ہے کہ جو شخص زمین غصب کرے اور پھر اس نے اس میں پودے لگا دیے یا وہ تعمیر کے لیے تو اس سے کہیں گے کہ یہ پودے اور تعمیر اکھاڑ لے اور وہ زمین کے مالک کو خالی زمین لٹا دے۔
بس اگر زمین میں اکھاڑنے کی وجہ سے نہ پیدا ہوتا تو جو مالک کے لیے درست ہے کہ وہ اکھڑے ہوئے پودے اور تعمیر کی قیمت غصب کرنے والے کو دے دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔